بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل دین آسان ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے روبوٹ اور انسان کے بارے میں۔ پیارے دوستو، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن وہ انسان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنس کو ایجاد کرنے والا انسان، لیکن انسان کو ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے مقصد کے اوپر بھی غور کریں گے کہ آخر ان دونوں چیزوں کو ان کے بنانے والوں نے کس کس مقصد سے بنایا ہے۔ پہلے بات کریں گے ہم انسان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنوں کو مگر اپنی ہی عبادت کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، انسان زمین کے اوپر جا کر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات فرما کر چپ کروا دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر انسان کی زندگی کا مقصد انسان کو یہ بتایا کہ دنیا کے اندر بھیج کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اصلی ٹھکانہ تمہارا جنت ہی ہے اور بالآخر تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بھیج کر دو رستے دکھا دیے کہ ایک رستہ نیکی کا رستہ ہے اور دوسرا رستہ برائی کا رستہ ہے۔ جو نیکی کے رستے کے اوپر چلے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو دوسرا آدمی ہوگا کہ جو برائی کا رستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہمیشہ کے ٹھکانے کو ٹھکرا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ تو اپنے ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ روبوٹ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دی اور اس عقل اور شعور کو انسان نے استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے روبوٹ بنایا۔ بیسکلی یہ جاننا ضروری ہے کہ روبوٹ کا مقصد کیا ہے۔ روبوٹ کئی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہوٹل کے اندر ویٹری کرنا اور مختلف سافٹ ویئر ڈال کر اسے اس قابل بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کی طرح کام کرے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد اس لیے یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا اور میں نے سوچا کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو یہ بہت زیادہ واضح کر رہا ہے کہ ایک مولانا اور ایک سائنسدان جو کہ حقیقت میں مسلم نہیں تھا، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ وہ مولانا نماز پڑھاتے اور نماز کے بعد ایک دکان پر کام کرتے۔ انہوں نے ایک دکان بنا رکھی تھی، اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر بھی کرتے۔ تو جب مولانا نماز سے فارغ ہو کر اپنی دکان پر جاتے تو ان کی ملاقات ایک سائنسدان سے ہوتے جو ان کو مختلف اوقات میں آ کر پوچھتا رہتا کہ انسان بہتر ہے یا روبوٹ۔ تو مولانا صاحب ہر بار یہی کہتے کہ انسان بہتر ہے، کیونکہ انسان نے ہی روبوٹ کو بنایا ہے اور یہ زندگی گزارنے کے بعد فلاح اور کامیابی بھی انسان کے کھاتے میں ہی ہے۔ مولانا صاحب بہت سی دلائل دیتے
بہت سے احوال اس کے سامنے پیش کرتے، لیکن وہ کہتا نہیں، روبوٹ جو ہے وہ زیادہ خصوصیات کا مالک ہے۔ انسان ایک وقت کے اندر ایک ہی کام کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں روبوٹ جو ہے وہ ایک وقت کے اندر زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ روزانہ مولانا صاحب کو آ کے بتاتے کہ آج ہم نے اسی روبوٹ کے اندر سے ایک ڈسک کو نکالا اور دوسری ڈسک کو لگایا، تو جو روبوٹ ڈاکٹر والا کام کر رہا تھا اب وہ ویٹر والا کام کر رہا ہے۔ اور پھر تیسرے دن آ کے بتاتا کہ وہی روبوٹ جو ویٹر والا کام کر رہا تھا اب اس کی ڈسک ہم نے چینج کر دی ہے، تو وہ ایک نیا کام سر انجام دینے لگ گیا ہے۔ بالآخر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ جاری رہتا۔ مقابلہ بھی کیا تھا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے اور وقت گزارتے رہتے۔ تو ایک دن سائنسدان جب سویا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے، یہ تو بتا کہ جو روبوٹ تو تیار کرتا ہے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے روبوٹ کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا روبوٹ یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کو آواز لگانے والا پوچھتا ہے کہ ذرا دکھا تو صحیح کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھتا ہے، روبوٹ کو آن کرتا ہے۔ 3 سے 4 روبوٹ اس کے پاس تھے، اس نے 3-4 روبوٹوں کو اکٹھا سٹارٹ کر دیا۔ وہ روبوٹ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، کوئی روبوٹ ادھر سے ادھر جاتا، دوسرا روبوٹ اس کی جگہ لے لیتا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک روبوٹ سے ڈسک گری اور وہیں زمین کے اوپر وہ ڈھیر ہو گیا، جبکہ باقی تینوں کے تینوں روبوٹ اپنی جگہ پر کام کرتے رہے۔ تو آواز آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی ڈسک گر گئی ہے، اب جب تک اس کے اندر ڈسک نہ لگاؤں یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس آواز لگانے والے نے اس کی خواب کے اندر ہی یہ کہا کہ اب میں نہ تمہیں دکھاؤں کہ انسان کیسے کام کرتا ہے۔ تو اب وہ خواب کے اندر کیا دیکھ رہا ہے کہ 3 انسان کام کے اندر مشغول ہیں، تینوں الگ الگ کام کر رہے ہیں، لیکن اچانک ایک کے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، وہ دھڑم سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور شور مچاتا ہے، ہائے میں مر گیا، یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب وہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے تینوں ساتھی دیکھتے ہیں، وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو آواز لگانے والا کہتا ہے کہ دیکھ تیرے روبوٹ اور انسان کے اندر کیا فرق ہے، تیرا روبوٹ اپنے ساتھی کو دیکھ کر بھی اپنے کام کے اندر مشغول رہا، جبکہ یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دیکھو کہ اس کے اندر ایک ایسی حس کو رکھ دیا گیا ہے کہ جو دوسرے کے درد کو بھی محسوس کرتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر حال کے اندر اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ کو اگر وہ راضی کر لیتا ہے تو وہ اپنی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ اپنے پروردگار، اپنے رب اور اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی خسارے کی زندگی گزار رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ، ہر بار کی طرح، کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔